خداوند یسوع کے نام میں سب کو سلام۔ آئے ہم دعا کریں۔ دعا کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کریں۔ آسمانی باپ، آج کے دن کے لیے تیرا شکر ہو۔ آج ہم تیرے کلام سے تسلی اور اطمینان پانا چاہتے ہیں۔ تیرا شکر اس فضل اور اس توفیق کے لیے کہ تو نے ہمیں بائبل اسٹڈی پروگرام یعنی کہ توفیق دی۔ یسوع راہ حق اور زندگی ہے، کوئی اس کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی ابتدا ہے، یسوع ہی ابتدا میں کلام تھا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے کلام کو مطالعہ کریں، ہم تیری قربت اور رفاقت میں گہرے طور پر بڑھتے چلے جائیں۔ ہماری مدد کر اور ہم تجھے دیکھیں اور تجھ سے ملاقات بھی کر سکیں۔ تو نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ ہم تیری محبت اور تیری پاک راہوں کو تیرے کلام کے وسیلے سے سیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تیرے ابدی عہد کو جو تو نے سب کچھ تو سے باندھا سیکھنا چاہتے ہیں، یعنی 10 احکام کے بارے میں ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور قبول کریں، اور ہم تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، یسوع کے نام میں آمین۔ آج ہم 7ویں حکم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ 7واں حکم، تو زنا نہ کرنا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک سنجیدہ سوال: ہمارا خدا کس کی مانند ہے؟ وہ خدا جو اپنا تعارف ہمارے باپ کے طور پر کراتا ہے، یہی ہے جس نے اپنی شریعت بنی اسرائیل کو دی، اور وہ آج بھی ہمیں اپنی شریعت دے رہا ہے۔ جب وہ ہمیں اپنی شریعت دیتا ہے تو وعدہ بھی کرتا ہے کہ ہمارا خیال رکھے گا، ہماری حفاظت اور نگہبانی کرے گا۔ وہی ہمیں سب کچھ فراہم بھی کرے گا، کیونکہ وہ ہمارا ہادی اور مددگار ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں روحانی کنعان یعنی اپنی بادشاہی میں لے کر جا رہا ہوں۔ خدا کی یہی مرضی کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ لازم ہے کہ ہم اسے جانیں اور پہچانیں کہ وہ ہمارا باپ ہے۔ ہم بے سوچے سمجھے خدا کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے۔ لازم کہ ہم گہرے طور پر اسے جانیں اور پہچانیں، جس طرح ہم اپنے والدین کو اس دنیا میں جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کا باپ کس کی مانند ہے؟ آپ کی ماں کس طرح کی ہے؟ ہمارے خدا باپ کا کردار کیسا ہے؟ یہ کیسا کردار ہے؟ اس کے دل میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے؟ اس کی سوچیں اور خیالات ہمارے لیے کیا ہیں؟ میری دعا کہ ہم 10 احکام کا مطالعہ کرتے ہوئے خدا باپ کے بارے میں مزید جانیں اور جانتے چلے جائیں۔ آئیں گزشتہ اسٹڈی کا مختصر جائزہ لیں۔ ہم 10 احکام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 10 احکام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اور رشتہ۔ لازم ہے کہ ہر ایک انسان 10 احکام کے بارے میں جانے، یہ بہت ہی عام ہے۔ دوسرے حصہ میں کون سی چیز دلچسپی کی حامل ہے؟ 10 احکام کا دوسرا حصہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں ہے۔ مسیحت ایمان کا سفر ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم صرف خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرتے چلے جائیں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اور رشتہ اور رفاقت خوشگوار، مضبوط اور مفید ہو۔ ایک دوسرے کے لیے ہم باعث برکت ہوں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اہم بات، 10 احکام کس کو زبانی یاد ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کوشش کریں کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہوں۔ اول، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ خدا کے ساتھ رشتے کے بارے میں ہے۔ دوسرا، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا۔ تیسرا حکم، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا، یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یہ بھی خدا کے ساتھ ہمارے رشتے اور تعلق کے بارے میں ہے۔ اگلا حصہ واقعی بہت اہم ہے۔ آپ کے خیال میں 4 کون سے ایسے کام ہیں جو دوسروں کے ساتھ ہمارے رشتے اور تعلق کے بارے میں بڑی اہمیت کا حامل ہیں؟ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، جس کا آج ہم مطالعہ بھی کرنے والے ہیں۔ خدا ہمارے والدین کے ساتھ تعلق اور رشتے کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 5واں حکم، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے میں 6واں حکم، تو خون نہ کرنا، بڑا اہم ہے۔
ہم چھٹے حکم تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کریں گے 7ویں حکم کا، تو زنا نہ کرنا۔ 8واں حکم ہے تو چوری نہ کرنا۔ 9واں تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10واں تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ غور کریں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے خدا ہمارے تعلقات کو کس قدر اہمیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آئیں 7ویں حکم سے شروع کریں، تو زنا نہ کرنا۔ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے جس پر آج بات چیت کریں گے۔ وقت کی قلت کے سبب سے میں زیادہ تفصیل میں نہ جا پاؤں گی۔ ہم خدا کے نقطہ نظر سے زناکاری کو دیکھیں گے۔ یہ حکم خاندان کے تقدس کو قائم کرنے کے لیے دیا گیا، کیونکہ خدا خاندان کی طرف سے بنایا گیا ہے، کیونکہ خاندان خدا کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ یہ خاندان کی تقدس، پاکیزگی اور تعظیم کو قائم رکھتا ہے۔ زناکاری کا گناہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ازدواج سے باہر کسی شخص سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، جس سے ازدواج کا پاک اور مضبوط بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ گناہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے خدا کے مخلصی بخش انتظام میں داخل ہونے میں رکاوٹ بھی آتی ہے۔ ہم یہاں پر مخلصی کی طریق کے خادم بننے کے لیے آئے ہیں۔ بس یہ حکم بہت ہی عام ہے، یہ ایمان کی زندگی میں عملی قدم ہے، کیونکہ زنا ایک سنجیدہ گناہ ہے اور اس کے اثرات بھیانک ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ خدا کا بندہ ایوب زنا کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں سے 31 باب 11 اور 12 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں ایوب کی کتاب اور اس کا 31 باب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گناہ کس قدر بھیانک گناہ ہے، زنا کس قدر بھیانک گناہ ہے، یہ کس قدر خاندانوں کے بندھن کو توڑ دیتا ہے، کس طرح خاندان کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور کس طرح مضبوط ازدواجی رشتے میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ واقعی یہ بڑا گمبھیر گناہ ہے جو خدا کے کلام میں اس کی ممانت بیان کی گئی ہے۔ ایوب 31 باب اور اس کی 11 اور 12 آیت کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ نہایت بڑا جرم ہوتا۔ اچھا کہ ہم 10ویں سے پڑھیں، تو میری بیوی 9ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اگر میرا دل کسی عورت پر فریفتہ ہوا اور میں اپنے پڑوسی کے دروازہ پر گھات میں بیٹھا، تو میری بیوی دوسرے کے لیے پسے اور غیر مرد اس پر جھکیں، کیونکہ یہ نہایت بڑا جرم ہوتا، بلکہ ایسی بدی ہوتی جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی آگ ہے جو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور میرے سارے حاصل کو جڑ سے نیز کر ڈالتی ہے۔ یہ جگہ تباہی اور بربادی کی جگہ ہے، یہ میرے حاصل کو برباد کر دے گی۔ دیگر تراجم میں کچھ اس طرح سے ہے، یہ میری ساری فصل یا آمدن کو لے اڑے گی، جو کچھ میں نے کمایا ہے اس گناہ کے سبب سے دھوئیں کی طرح اڑ جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے یہ آگ ہے، بھسم کرنے والی آگ۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زناکاری کس قدر تباہ کن ہے۔ یہ کسی شخص کی ذاتی زندگی کے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ خاندانی زندگی اور معاشرے میں بھی اس کے اثرات انتہائی مہلک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم مخلصی کی تاریخ میں بے وفا خادم ٹھہریں، جو صورتحال آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ میں اس پر بات کرنا چاہوں گی۔ گھروں میں تباہی اور بدحالی ہے۔ شیطان کو علم ہے کہ گھروں میں تباہی خدا کی مخلصی بخش تاریخ میں رکاوٹ پیدا کرے گی۔ زناکاری جیسے سنگین جرم کو سمجھنے کے لیے ہمیں آسمانی باپ کے نقطہ نظر سے حقیقی ازدواج کو سمجھنا ہوگا۔ ابتدائی شوہر اور بیوی جنہیں قبل از طریق کا جوڑا کہا گیا ہے، یہ جوڑا آدم اور حوا ہے۔ آئیں آدم اور حوا کے وقت کی طرف چلتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کے خاندان کی بنیاد رکھی، یہ اس کی بادشاہی کی بنیاد تھی۔ مثال کے طور پر آدم اور حوا خدا کی بادشاہی کو اس زمین پر قائم کرنے میں بنیادی کردار رکھتے تھے۔ زناکاری کی صورت میں خدا کی بادشاہی کا کام برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو فوری طور پر خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا کی بادشاہی کے کام میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
خدا نے خاندان کو اپنی بادشاہی کے لیے ایک بنیاد کے طور پر قائم کیا ہے۔ ساتواں حکم ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خاندان کے وقار اور عظمت کو قائم رکھیں۔ یہ کس قدر اہم ہے۔ آپ قبل از تاریخ کے جوڑے پر غور کریں۔ عہد میں بندھا ہوا برادری کی بنیادی اکائی خاندان ہے۔ خاندان ہوگا تو پھر معاشرہ ہوگا، پھر ہی قوم، اور بالآخر خدا کی بادشاہی کو قائم کیا جائے گا۔ یہی خدا کی بادشاہی کی بنیاد ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ خاندان پاک ہو۔ قوم، معاشرے اور برادری کے پاک ہونے کے لیے لازم ہے کہ خاندان بھی پاک ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ کوریا، ملیشیا، سنگاپور، امریکہ، پاکستان جیسے ممالک کاہنوں کی بادشاہت بن جائیں۔ ساتواں حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ کیا بڑی تحریک یا تحریک اصطلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے خاندان ہی اگر پاک نہ ہوں تو پھر ہمیں مقدس قوم بننے میں پھر ہم مقدس قوم نہ بن سکیں گے۔ پس خاندان کی تقدیس کا انحصار کس بات پر ہے؟ جوڑے ہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہیں سے شاہی قانون کے فرقے کی بنیاد پڑتی ہے۔ چھٹا حکم بیان کرتا ہے کہ تو خون نہ کرنا۔ جس طرح ہم نے زندگی کی قدر و قیمت کو سامنے رکھتے ہوئے خون کرنے کے گناہ کی سنگینی معلوم کی تھی، تو خون نہ کرنا، اب ہم خاندان یا ازدواج کے وقار اور تقدس کو سمجھتے ہوئے زنا کاری جیسے بھیانک گناہ کی سنگینی کو معلوم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق ہم سب کے لیے بہت مفید ہوگا، خواہ آپ غیر شادی شدہ ہوں یا پھر ازدواج کے رشتے میں بن چکے ہوں۔ بطور مسیحی ہم سب کے لیے اس حکم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آئے غور کریں کہ ایک مسیحی جوڑے کو خدا کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے۔ ہم 3 نکات پر غور کریں گے۔ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، یعنی ٹوٹنے والا نہیں ہوتا، یہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا میں سبھی لوگ آدم اور ہوا کی اولاد ہیں۔ وہ ایسا جوڑا تھا جسے خدا نے ایک دوسرے کے لیے مخصوص کیا تھا۔ ہم ان کی اولاد ہیں اور انہی کا اثر اور تاثیر ہماری زندگیوں میں موجود ہے۔ پس آئیں غور کریں کہ خدا نے آدم اور ہوا کو کیسے اٹوٹ رشتے میں باندھا تھا۔ خدا نے ہی خاندانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ پیدائش 2:24 میں اچھا ہے کہ ہم پیدائش 2:24 کو دیکھیں۔ پیدائش 2:24 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، اس واسطے مرد اپنے باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ میاں بیوی ایک تن ہوتے ہیں اور ان کا رشتہ قائم رہنے والا رشتہ ہے۔ یہ گہری قربت کو بیان کرتا ہے۔ خدا بیان کر رہا ہے کہ وہ گہری قربت میں رہیں گے۔ بس خدا کی طرف سے تخلیق کا یہ اصول تھا۔ خدا کی یہی مرضی تھی کہ وہ ماں باپ کے بچوں سے رشتے اور تعلق سے بھی گہرے تعلق، قربت اور بندھن میں بندھے رہیں۔ آئے پیدائش 2:23 کو بھی پڑھیں۔ خدا کے کلام میں 23 بیان کرتی ہے، اور آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ میں غور کر رہی تھی کہ ہم سب بھی اپنی ماں کے بطن سے باہر آئے، اپنی ماں سے جنم لیا۔ ہماری ماں اور ہم میں اٹوٹ بندھن پایا جاتا ہے۔ شروع ہی سے خدا نے خاندان کو ایسی ترتیب اور رشتے میں باندھا ہے۔ یہ سلسلہ آدم اور ہوا سے شروع ہوا، جب عورت مرد سے نکالی گئی، کیونکہ وہ آدم کی پسلیوں سے نکالی گئی تھی۔ میاں اور بیوی اب 2 نہیں بلکہ ایک ہیں۔ انسانی زندگی کے تعلق سے کئی ایک وضاحتیں بائبل مقدس میں موجود ہیں جو ہماری سوچ اور وضاحت سے قطعی مختلف ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اہم وضاحت اور تعریف ہے جسے ہمارے دلوں پر نقش ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، میں شادی شدہ ہوں، لیکن خدا ہمیں شادی کے بعد ایک ہی دیکھتا ہے۔ یہ کس قدر سنجیدہ نکتہ ہے۔ شادی کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد عورت اور مرد ایک جسم ہوتے ہیں، اور ہم نے پیدائش 2:24 میں دیکھا
جس کو خدا یسوع مسیح نے متی 19 باب 6 میں بھی وضاحت سے بیان کیا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، پس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، پس اسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ خدا یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی شخصیت ہیں، یعنی ایک عورت اور ایک مرد نہیں بلکہ وہ مکمل طور پر ایک شخصیت ہیں۔ مجھے کامل شخص بننے کے لیے دوسرے حصے کی بھی ضرورت ہے، یعنی آدھا میں اور آدھا دوسرا حصہ، پھر ہم ایک ہوتے ہیں۔ یعنی جب آدم اور حوا ایک جسم ہوئے وہ ایک شخص بن گئے۔ خدا کی نظر میں وہ ایک تھے، اگرچہ میں اور میرا جیون ساتھی کچھ کرتا ہے یا میں کچھ کروں اور وہ نہ کرے تو بھی خدا کی نظر میں ہم ایک ہی ہیں، ہم دونوں ہی اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی، جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں آپ خدا کی نظر میں ایک بن جاتے ہیں۔ مقدس پولس رسول 1 کرنتھیوں 6 باب 16 میں لکھتے ہیں۔ 1 کرنتھیوں 6 باب 16 کو ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں۔ 1 کرنتھیوں اور اس کی 6 باب کی 16 کو ہم دیکھیں گے۔ 1 کرنتھیوں 6 باب 16 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس تعلق کو اکائی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ مقدس پولس رسول یہاں پر پیدائش 2 باب کا حوالہ دے رہے ہیں، پھر 5 باب 31 افسیوں 5 باب اور اس کی 31 کو بھی ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں۔ افسیوں 5 باب اور 31 میں اس طریقے سے لکھا ہے، اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہاں پر بھی اکائی، یگانگت اور ایک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آپ ہی سے محبت کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ افسیوں 5 باب 28 کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میاں بیوی کی یگانگت اور اکائی خدا کے کلام میں بیان کی گئی ہے۔ کس طریقے سے خدا بیان کرتا ہے کہ میاں بیوی دو نہیں بلکہ ایک ہیں، بس خدا چاہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متفق رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے رہیں اور کبھی ایک دوسرے سے بے وفائی نہ کریں۔ ازدواجی زندگی میں میاں اور بیوی ایک ہو جاتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ یونائٹڈ ہی رہیں، وہ یگانگت اور پیار اور محبت کی ڈوریوں میں بندھے رہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ان میں کوئی دراڑ پیدا ہو، خدا نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے یہی تو کہا تھا، جنہیں خدا نے جوڑا ہے کوئی انہیں جدا نہ کرے، اور نہ وہ خود ایک دوسرے سے جدا ہوں، وہ کسی طور پر بھی ایک دوسرے سے بے وفائی نہ کریں۔ اس کے بعد ہم 1 پطرس 3 باب اور 7 کو بھی دیکھیں گے۔ 1 پطرس کا خط اور اس کے 3 باب کی 7 کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے پطرس 3 باب اور 7 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، آئے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بائبل مقدس اتحاد اور یگانگت اور پیار اور محبت کی بات کرتی ہے کہ کس طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے، کس طریقے سے انہیں ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے، اور یہی اکائی آج بھی خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پولس رسول نے بھی ان چیزوں کو
بیان کیا ہے کہ وہ ایک جسم ہوں گے، اور خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، اور پیدائش کی کتاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، اور وہ دونوں ننگے تھے اور وہ شرماتے نہ تھے، کیونکہ وہ دو نہیں تھے بلکہ وہ ایک تھے۔ اور جس طرح پہلا پطرس 3:7 میں ہم نے پڑھا کہ خدا چاہتا ہے کہ شوہر جو ہیں وہ بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے زندگی بسر کریں اور نازک ظرف جان کر ان کی عزت کریں، اور وہ دونوں جانیں کہ وہ زندگی کے وارث ہیں۔ آئے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ اور وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ پیدائش 2:25 میں لکھا ہے کہ وہ دونوں ننگے تھے، شرماتے نہ تھے۔ ازدواج کے تعلق سے یہ ایک زبردست بیان ہے۔ آئیں تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ شوہر اور بیوی دونوں ننگے تھے پر شرماتے نہ تھے۔ ہم سب تو ننگے پن سے بہت گھبراتے ہیں، پر وہ دونوں ننگے تھے لیکن کوئی گھبراہٹ اور شرمندگی نہ تھی۔ ہم جسمانی، روحانی یا پھر ذہنی طور پر ننگے پن سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم اپنی خامیوں کے سبب سے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن پہلا جوڑا ننگے پن کی شرمندگی سے محفوظ تھا۔ یہ خدا کی طرف سے خاص برکت تھی۔ خدا نہیں چاہتا تھا اور نہ خدا اب چاہتا کہ ہم شرمندگی کی حالت میں رہیں۔ پیدائش 2:25 جس طرح بیان کرتی کہ وہ دونوں ننگے تھے پر شرماتے نہ تھے، بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر آدم اور حوا خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے تو کبھی شرمندگی کی حالت میں نہ آتے۔ بعض جب انہوں نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے پھل کھا لیا، وہ زوال کا شکار اور شرمندگی کی حالت میں گئے۔ ریورنڈ ابراہم پار شرمندگی کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: شرمندگی غیر فطری اور غیر مستحکم ذہنی حالت ہے، اور یہ حالت تب ہوتی جب کوئی خدا کے کلام کو بھول کر اسے نظر انداز کر کے گناہ کر لیتا ہے۔ عبرانی زبان میں پاکیزگی کے لیے لفظ قادش استعمال ہوا ہے۔ لفظ پاک ہمارے فہم و ادراک سے کہیں مختلف معنی و مفہوم رکھتا ہے۔ یہودی لوگوں کے نزدیک پاک ہونے کا معنی ہے کسی خاص مقصد کے لیے الگ کر لینا۔ اگر میں کوئی چاقو خرید لیتی ہوں تاکہ کسی کو قتل کر ڈالوں تو وہ چاقو بھی پاک ہے، کیونکہ اسے قتل کرنے کے مقصد کے تحت الگ کر لیا گیا ہے۔ یہ پاک ہونے کی تعریف ہے۔ جب خدا کہتا کہ میں پاک ہوں تو میں بھی پاک ہوں، تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی زندگی کے لیے مقصد رکھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے لیے بامقصد زندگی بسر کرو۔ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو کھو دیتے ہیں، یعنی خاص مقصد کے لیے خود کو الگ کرنے کی حالت میں نہیں رہتے جو خدا نے آدم و حوا میں رکھا تھا، تو پھر شرمندگی ہماری زندگیوں میں آتی ہے، جس طرح پہلے جوڑوں کی زندگیوں میں شرمندگی پیدا ہو گئی۔ یرمیہ 17:13 کو بھی ہم پڑھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 17:13 کو ہم پڑھیں گے۔ یرمیہ 17 اور اس کی 13 17 اور 13 میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے: آئے خداوند اسرائیل کی امید گاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا ہے۔ جب تک آدم اور حوا خدا کے کلام سے لپٹے رہے، انہیں کبھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ وہ ہمیشہ شادمان اور خوش رہے۔ اس لیے تو عدن کا معنی ہے خوشی۔ جب تک وہ کلام کو تھامے رہے، وہ اس کے جلال کی معموری سے ملبس رہے۔ اگرچہ وہ ننگے تھے تو بھی شرماتے نہ تھے، کیونکہ وہ خدا کے جلال سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ خدا کے جلال کے سبب سے انہیں اپنا ننگا پن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
خدا کی مموری کیا ہے؟ بھائیو بہنوں، جو کچھ خدا کے فضل سے ممور تھا، جس میں سچائی اور جلال تھا، آدم اور حوا باغ عدن میں خدا کے جلال سے ملبس تھے، اسی جلال کو ہم نے دوبارہ پہننا ہے۔ رومیو 13 باب 14 آیت میں لکھا ہے، مسیح یسو کو پہن لو۔ غلطیوں 3 باب 29 آیت بیان کرتی ہے، اگر تم نے مسیح یسو میں بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا۔ پہلا جوڑا اور پہلا خاندان اپنی ابتدائی تخلیق میں بالکل کامل تھے۔ گناہ کے سبب زوال کے بعد ان پر شرمندگی چھا گئی، تبھی انہیں اپنے ننگے پن کا احساس ہوا۔ پہلے تو وہ خدا کے جلال سے ڈھانپے ہوئے تھے، پھر انہوں نے انجیر کے درختوں کے پتوں میں خود کو چھپایا۔ جب انہوں نے خدا کی آواز سنی، انہوں نے خود کو چھپایا۔ خدا اور انسان اللہ کو کیا ہم آہنگ گھرانہ ایک محبت پر گھونسلے کی مانند ہوتا ہے۔ یہاں پر خوشی اور آرام سکون ملتا ہے، اور کلیسیائی ترقی قوم کی خوشحالی بھی اہم آہنگ گھرانوں سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ آئیں یرمیہ 31 باب 1 آیت کو ہم اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ یرمیہ 31 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے یرمیہ 31 باب پہلی آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہوں اور وہ ہمارا خدا ہو۔ بھائیو بہنوں، خدا کی مخلصی بخش تاریخ کا انتظام انسلام پاک خاندانوں کے وسیلہ سے ہی پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ آمین۔ خدا کی نظر میں ہمارا خاندان بہت قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ زناکاری کا گناہ کس قدر بھیانک ہے، اور جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں تو پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ قائن نے ہابل کو قتل کر دیا۔ ریورنڈ ابراہم پاک لکھتے ہیں، صرف اور صرف پاک اور مخصوص خاندانوں کے وسیلہ سے ہی خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ والدین ایک دوسرے سے اور اپنے خاندانوں سے پیار و محبت رکھیں۔ اگر ہم خاندان جیسے اثاثے کو سنبھالنے میں ناکام رہے تو لازم ہے کہ ہم اپنے لاپرواہ رویہ پر پچھتائیں گے۔ ابھی وقت ہے کہ توبہ کریں، یہی خدا کی مرضی ہے۔ پہلا تموتی 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ پاسبان کتنی بیویوں کا شوہر ہو؟ ایک بیوی کا شوہر۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے ہی گھرانے کا بندوبست نہ کرے تو وہ خدا کی کلیسیا کا کیوں کر بندوبست کر پائے گا؟ یہی بڑا سنجیدہ نکتہ ہے۔ 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے، ایک بیوی کا شوہر۔ جی ہاں، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اگر کوئی اپنے گھرانے کا بندوبست نہیں کر پاتا تو وہ ایمان کا منکر اور غیر ایمانداروں سے بھی بدتر ہے۔ آئندہ کلاس میں ہم دیکھیں کہ زناکاری کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ خدا کی نظر میں خاندان کیا ہے اور اس کی کیا قدر و اہمیت ہے۔ یہ اہمیت ہمیں آدم اور حوا یعنی قبل از تاریخ کے پہلے جوڑے کی زندگی سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو کاملیت میں پیدا کیا تھا، اب وہ کس قدر یہ چاہتا کہ اس کے لوگ بحال ہو کر پہلے جیسی حالت میں آ جائیں۔ آج آپ کی زندگیوں میں خدا کا مقصد پورا ہو اور آپ خدا کی شکر گزاری سے بھرے رہیں جو ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تاکہ ہم بحالی کے مقام تک پہنچ جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں قائم اور مضبوط ہو جائیں۔ وہ اپنی زندگی ہماری زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں وفاداری سے کام کرتا رہے، ہم اس کے لیے پاک بنے رہیں۔ آئیں خدا ہم کی شکر گزاری کریں۔ آئیں ہم دعا میں اپنے سر جھکائیں۔ خداوند تیرا شکر کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا خاندان کس قدر قیمتی ہے، ہمارا ازدواج کس قدر پاک اور تیری نظر میں گراں قدر ہے۔ اگرچہ ہم مختلف صورتحال اور مقام پر کھڑے ہیں، لیکن ہم جانتے کہ تو ہمیں پاک اور مقدس کرنا چاہتا ہے۔
کیونکہ خاندان ایک بنیادی اکائی ہے جس سے ایک قوم کی تعمیر بلکہ پاک قوم کی تعمیر ممکن ہوتی ہے۔ شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم جس نے اس زمین پر مسیح کی بادشاہی قائم کرنی ہے، ایسا خاندان تو چاہتا ہے۔ مائیں عورت اگرچہ نازک ظرف ہیں تو بھی خاندان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اچھی بیوی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں تو بھی والدین کے لیے اچھی اولاد بننا چاہتے ہیں۔ ہم کمزور ہوتے بھی اچھے شور ہونا چاہتے ہیں۔ ہم سب کے کچھ اپنے طور سے نہیں کر سکتے، ہماری مدد کر تاکہ ہماری زندگیوں میں تیرا کلام رواں دواں رہے، تاکہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں مستحکم مضبوط ہو کر ہماری بحالی اور برکت کا سبب بنے۔ آئے خداوند، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہماری دعا کو سنے گا، یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔